مالک ابن دغنا کہنے لگا اے ابو بکر صدیق تو تے بڑا اچھا ہے بڑے بے کام کرنا ہے بڑے لوگاں دے تو کمانا ہے لہذا تو نہ جائے تیرا رہنا ضروری ہے تو تے اپنے نال بھی اچھا سلوک کرنا پرایاں نال بھی اچھا سلوک کرنا لہذا میں تیری ضمانت دینا مکے دے کافر تینوں پریشان نہیں کرن گے تینوں کچھ نہیں کہن گے لہذا تو مکے دے وچ رہ تیرا رہنا مکے والے واسطے بڑا اچھا ہے تو لوگوں دے کمان ہے عزیزان محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوں دے کہن دے واپس آ گئے جب واپس آئے کافراں دے نال گل بات کیتی کافر کہن لگے ایک شرط کیسی ابو بکر کو مکے دے وچ رہن دینے ایک اسلام دی تبلیغ نہ کرن دین دی تبلیغ نہ کرن سرے عام لوگاں اسلام دی دعوت نہ دے اگر انہاں اے شرط قبول ہے پھر اسی انہاں مکے دے وچ رہن دیاں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ناگوار گزریا لیکن مفتی طور پہ آپ خاموش ہو گئے آپ ہمارے گھر کے اندر آ گئے چند دن گزرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ رہ گیا آپ نے پھر لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا شروع کر دیتا اپنے تعلق کے نال واسطے کے نال جتوں تک لوگوں کے نال آپ کا ہے سی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنا کام شروع کر دیتا عزیزان محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافران نے خانہ کعبہ کے اندر عبادت نہ کرن دینا کافران نے تنگ کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے گھر کے اندر چھوٹی جی مسجد بنا لی مسلمانوں آپ نے کیا آؤ کسی میرے گھر کے اندر ہوتے آ کے رب دی عبادت کرو اگر تم خانے کعبے کے اندر عبادت نہیں کرن دے آؤ اسی میرے گھر کے اندر اجتماعی طور پہ اللہ کی عبادت کرنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا کافروں کو پتہ چلا انہوں نے مالک ابن دغنا کو بلایا انہوں نے کیا ابو بکر صدیق دی سفارش کی تھی اور تو ضمانتی بنیا سے تو کیا سی کہ یہ اسلام کی تبلیغ نہیں کرن گے اور اللہ کی اعلان نہیں کرن گے تے لہذا انہاں کے کام دوبارہ شروع کر دیتا ہے عزیزان محترم کافراں نے جدوں مالک ابن دغنا کو کیا کہ مالک ابن دغنا جڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے کول آیا مالک ابن دغنا نے پہلے کافراں کو کیا کہ تانوں اگر وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے دین کے مطابق صحیح راستے تے چلتا ہے تے تانوں کی تکلیف ہے تسی اپنا مذہب نہ چھڈو اپنا دین نہ چھڈو عزیزان محترم مکے دے کافر کہن لگے اے مالک ابن دغنا تینوں نے پتہ جو ابو بکر قرآن پڑھتے نے جدوں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے نے جدوں قرآن کی آیتاں پڑھتے نے ساڈے لوگوں دے دل ڈول جاتے ہیں ساڈا اپنے مذہب کو دل اٹھ جاتا ہے ساڈا جڑا دل دین اسلام ول غالب ہو جاتا ہے ساڈے کئی بندے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں لہذا ابو بکر صدیق نو روکو عزیزان محترم مالک ابن دغنا آیا ہے اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہنے لگا اے ابو بکر میں تیری ضمانت دیتی سی اگر تو اپنے مشن کو باہر آیا اگر دین اسلام کی تبلیغ کو باہر نہیں آیا میں اپنی ضمانت واپس لے لوں گا پھر تو جانے دے مکے دے لوگ جان عزیزان محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جواب سنو آپ نے فرمایا اے مالک ابن دغنا تو اپنی ضمانت واپس لے لی ہے لے میرے واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات کی توفیق ہے میں رب دی پناہ پڑی ہے میں کیا کرنا اپنی پناہ بات اٹھا لینا یہ جان تیرا کم جانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تیری پناہ دی لوڑ نہیں
میں اپنا دین اپنا مذہب اور دین کی تبلیغ جڑی ہے انہاں دے وجہ تو میں چھوڑ نہیں سکدا فرمایا کہ وہ اللہ دی پناہ کافی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تحیات آپ نے وفات کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کوئی اوکھا وقت بھی آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب کو پہلے کھڑے آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ آدھا حدیث پاک کے اندر کہ حضرت عمر فاروق نے مال بھی بڑا سی اور حضرت عمر فاروق نے بڑی کوشش کرنی کہ میں کسی طریقے ابو بکر کو مر جاؤں لیکن کسی بھی موقع پہ کوئی صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مر نہ سکیا اس واسطے سرکار نے فرمایا جڑے کسی نے احسان سن دنیا کے اندر سارے دے چھوڑے نے فرمایا ابو بکر نے شان میرے تے باقی نے جنہاں دا بدلہ قیامت کے دن خود رب العالمین عطا فرمائے گا عزیزاں نے محترم شباب یاد بول گیا کہ جڑا سن کی دنا وفا کرے گا جڑا سن نبی دے نقش قدم تے چلے گا وہ بندہ جو زندگی کامیاب ہوگا آخرت میں کامیاب ہوگا اس واسطے سن بول گیا کہ آتا ہے کذا سروری مصطفی وفا اگر سونے نبی نے نال وفا ہے تو پھر تیرا تھوڑا عمل بھی اللہ قبول فرما لے تے اگر وفا نہیں تو پھر جو مرضی کرتا رہے پھر فائدہ ہی نہیں تو عزیزاں نے محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پہلے جب ہجرت کی تھی 11 مرد 4 عورتاں جب واپس آئے تو کافراں نے بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافراں نے ظلم دی انتہا کر دی تھی ساڈا مکے دے وچ رہنا محال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چن کے آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر سے آپ کو حکم دی سی اور آپ نے اوتھے اہل دین دی تبلیغ دی مکے دے کرنی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ تسی ہجرت کر جاؤ تسی ہجرت دوبارہ کر جاؤ دوسری مرتبہ 83 بندے 18 عورتیں کتنے بندے 83 80 83 بندے 18 عورتوں نے مکہ شریف کو ہمیشہ ہجرت کی تھی اور جنہاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جڑے اسلام کے اندر داخل ہوئے اور مسلمان ہوئے انہوں کافروں نے جتنا مرضی ستایا جتنا مرضی تنگ کیتا وہ دین اسلام کو پھرے نہیں عزیزاں نے محترم ہر بڑا مقصد کی تھی سنے نبی دے نال محبت کرنی ہے سنے نبی دے نال پیار کیتا سنے نبی دے تنہا قربان کیتا اپنا گھر بار چھوڑ دیتا سنے نبی دا ساتھ نہیں دیتا دن رات یا اللہ دا ذکر کر دینے یا اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر کر دینے اس یاد یا تم بول کے عشق نبی کی ایسی نظر روکڑ کرتی رہے دل میں چلتا سوڑے نبی نے سوڑے دیوانی میں ڈبڑ مرانا پڑے دل میں عشق نبی کی ایسی نظر روکڑ کرتی رہے دل میں چلتا رہے زندگی کا مزہ بہارے سانس میں زندگی کا مزہ بہارے سانس میں
محمد محمد نکلتا رہے۔ وزیران محترم صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پیار کیتا تے سچا کیتا، دین اسلام کو قبول کیتا تے دلوں کیتا۔ اے نہیں کہ چند پیسے کی خاطر آج کل مسلمانوں نے ایمان بڑے کمزور نے، چند پیسے چند ٹکیاں کی خاطر انہوں نے اپنا دین بیچ دینا، اپنا ایمان بیچ دینا، کسی نے غلط گواہی دے دینی، کسی نے جھوٹا الزام لگا دینا، اور ایک تک لوگ بتا پہنچی ہے کہ جھوٹے قرآن چک لیتے ہیں لوگ، جھوٹے قرآن چک لیتے ہیں۔ خوف خدا لوگوں نے ختم ہو گیا، لیکن وہ لوگ سن جنہاں نے بارے اللہ کے قرآن نے کیا رضی اللہ عنہ ورضوان فرمایا کہ اللہ انہاں تے راضی ہے، اللہ تے راضی ہے۔ جنہاں کی رضا دا، جنہاں تے راضی ہون دا اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے وچ کیتا، پھر انہاں دے یعنی کہ عشق دے وچ انہاں دے مرتبے اور مقام دے وچ شک نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہجرت کر جاؤ، 83 بندے اور 18 عورتوں نے دوبارہ مکہ شریف تو حبشہ ہجرت کی۔ حبشہ کا جڑا بادشاہ سی او دا نام سی اسمح دا نام سی، نجاشی او دا لقب سی، عیسائی مذہب رکھدا سی لیکن بڑا بہادر سی، بڑا انصاف پسند سی، مسلمان مشبت نہیں سی، لیکن آج بھی جس طرح یعنی کہ بعض ملکوں کے غیر مسلم لوگ جڑے نے انہاں دا ایک قانون ہے، اپنے قانون دے پکے نے، اوتھے جرم گھٹ ہوندے نے، اوتھے برائی گھٹ ہوندی ہر جگہ تے، لیکن جتھے قانون سخت ہوے تے پھر اوتھے برائی جڑی ہے کم ہوندی ہے، چاہے وہ غیر مسلم نے لیکن انہاں دے قانون پکے نے۔ اسی طرح عیسائی مذہب رکھدا سی، عدل انصاف ہوندا پورے علاقے کے اندر اور ہر جگہ پہ مشہور سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ کسی شخص چلے جاؤ، ان کا جڑا بادشاہ ہے چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، عیسائی مذہب رکھتا ہے، اور اس وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ یعنی اعلان نبوت کیتا سی، 5واں سال سی، چند لوگ مسلمان ہوئے سن، یا یہودی سن یا عیسائی سن زیادہ، یا عقدی پوجا کرنے والے یا مستقی پوجا کرنے والے مختلف مذاہب کے لوگ سن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے حکم فرمایا کہ وہ بادشاہ بڑا عادل ہے اور وہ تھوڑی گل بات سنے گا اور تھوڑی مدد کرے گا، لہذا تسی ہمیشہ چلے جاؤ۔ عزیزان محترم مسلمان جڑے نے انہاں نے مکہ شریف میں حبشہ ہجرت کی ہے، 83 مرتبے 18 عورتوں نے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور اپنے بچیاں لے کے جو کچھ انہوں نے کول ہے سی کچھ چھوڑ کے کچھ لے کے دین اسلام کے خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہوں نے ہجرت کی ہے۔ مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے نے، ادھر کافروں کو پتہ چلے مسلمان کافر تدائے نوار اب حبشہ چلے گئے نے، مکہ چھوڑ گئے۔ عزیزان محترم کافروں نے بات نہ قرآن بکری، کافروں نے کیا ایک بھی ہو سکتا ہے، ایسا سارے مسلمان ہوتے چلے جان گے۔ عزیزان محترم کافروں نے پروگرام بنایا ہے، جد مکہ دے سردار انہوں نے پروگرام بنا کے انہوں نے کون ہوئے کہ حبشہ دا بادشاہ اس وقت کے قائل ہوتا جائے اور اس وقت کے کیا جائے، ایک ساڑھے ملک دے لوگوں نے، ساڑھے شہر دے لوگوں نے، ساڑھے علاقے میں لوگوں نے انہوں نے ساڑھے نال بغاوت کی، انہوں نے ساڑھے نال دشمنی کی، لہذا میرے ملک دے وچ آنے انہوں نے اپنے ملک دے وچ کٹ گیا اور انہوں نے ساڑھے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر، یعنی کافرہ نے پروگرام میں بنایا مسلمانہ ممکن تے نکل گئے نے اوتے چین دے نال نہ رہن، انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کیتا جڑے مکے دے کافر سن بادشاہ اوتھوں دے وڈیرے انہوں نے تحفے تحف دیتے، 2 بندیاں نوں بھیجا، انہوں نے کہا کہ جاؤ انہوں نے جڑے پادری نے جڑے دے قریب نے بادشاہ دے نجاشی بادشاہ دے
انہوں نے تحفے طیف دے دیا جی اور پھر بادشاہ بھی تحفہ دیا جی اور ساڈا پیغام دیا جی کہ ساڈے ملک دے ساڈے علاقے دے بندے نے انہاں بغاوت کی ہے اور اے چھوڑ کے آ گئے نے لہذا انہاں ساڈے حوالے کرو۔ وہ دو بندے کافراں دی طرفوں اوتھے چلے گئے حبشہ دے اندر، جدو حبشہ دے اندر گئے کہ انہاں نے جا کے پہلے جڑے عیسائی پادری سن جڑے اون دے نال سن انہاں نوں تحفے دے دتے تاکہ ساڈی فیور کرن ساڈے حق دے وچ گل بات کرن، لیکن چونکہ بادشاہ وقت حاکم سی اور بڑا عادل سی انصاف پسند سی، جدو اودے تک یہ بات پہنچی کافراں نے اپنا موقف بیان کیتا اپنی بات انہاں نوں کیتی تے نجاشی بادشاہ جڑا سی اونے کیا کہ اودوں تک میں فیصلہ نہیں کرنا جدوں تک میں مسلماناں دی گل بات نہ سنوں۔ ساڈا دل جو ہے نا کہ جب طرفہ فیصلہ لوگ کر دیندے دوسرے دی کسی غریب دی گل سنی نہیں جاندی اور ایک طرفہ فیصلہ کر دیتا تے ظلم ہے زیادتی او عیسائی بادشاہ نجاشی جڑا سی اونے کیا کہ میں انہاں دی گل بات سن کے پھر فیصلہ کراں گا۔ عزیزان محترم مسلمانوں والے حبشہ نے یعنی حبشہ کا جناب بادشاہ نجاشی اس کو اپنے دربار میں اندر بلایا اور وہ طریقہ کار سجدہ کے دربار میں چلے پہلے جھکنا اور پھر جا کے سامنے کھڑا ہے لیکن مسلمان بدل گئے جب نجاشی کے دربار میں اندر گئے وہ تھکے نہیں وہ مانے کا سلام بولے جب سلام بولے وہ لوگ میں کسی جھکے پیانے مولا نے کہا اسی اللہ واقعہ شہید کو بننے ہیں اللہ کو بننے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت نہیں کرتے وہ شراب والا کسی دے سامنے جھک دینے اگر اسی جھک دیں وہ شراب والا کی ذات کے سامنے جھکنے ہیں۔ مسلمان جھکے نہیں جاتے کھڑے ہو گئے مسلمانوں نے نمائندہ بنایا حضرت علی مرتضی شیر خدا دے بھائی شاہ حضرت جعفر مدناسی انہاں نوں امیر بنایا کہ تسی نجاشی بادشاہ جڑا ہے او بنا تسی بات کرنی جویں طریقہ ہوندا بچہ نتیجہ ہے یا جڑا بندہ بہت بڑا سینئر بندہ ہے تو اگے گل بات کرے اس طرح انہاں نے کیا حضرت جعفر حضرت ابو طالب کے بیٹے نے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کے گئے نجاشی بادشاہ نے پوچھا اس نے کیا کہ یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کے گل بات کی ہے انہوں ساڈے ان لوگوں نے بغاوت کی ہے لہذا یہ سب ملک کی علاقہ چھوڑ کے آئے نے لہذا انہوں نے سب واپس کیتا جائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی بات بیان کی تھی عزیزان محترم حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نجاشی بادشاہ نے کیا اے بادشاہ پہلے شادی کر سن لے شادی بات سن لے شادہ موقع سن لے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جڑی بات بیان کی تھی کہ مسلمان بھائی حضرت تو کرے دے اور جنال سنے دے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے نجاشی بادشاہ اسی کے جاہر قوم اسی چوریاں کردے سن بیٹیاں کردے سن اور نال دھوکا کے بڑے کردے سن لوگوں نال ظلم تے زیادتیاں کردے سن اگر شادیاں لڑائیاں دے شروع ہو جاندیاں کئی صدیاں گزر جاندیاں شادیاں لڑائیاں نہ ختم ہوندیاں ایک دوسرے دے دھاکا مارتے سن اپنی بچیاں نال زندہ کفن پہندے سن ساڈے وچ اللہ دے نبی آئے اللہ کے آپ نبی آئے اسی تمہارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اے لوگ ساری جان دے دشمن بن گئے نے اسی قدر کے دین اسلام قبول کر گئے اسی چوریاں چھڑ لیتیاں ٹوٹیاں چھڑ لیتیاں جو کرنا ظلم دے زیادتیاں کرنیاں چھوڑ دیتیاں نے صراط مستقیم کا رستہ اختیار کر لیا اسی سیدھے راہ پہ چلنا شروع ہو گئے بس یہی کلمے نہ لوگوں ساری پسند نہیں آئی سارے دشمن بن گئے نے سانو اس علاقے دے چوری کٹ دیتا ہے لہذا اس علاقے دے وچ سب نہیں کرن دیندے یہی ساری گل بات عزیزان محترم ہو نجاشی بادشاہ نے کہ مسلماناں دا موقع سنیا مسلماناں دا بیان سنیا نجاشی بادشاہ جڑا کوٹ ہو گیا اس نے کافراں کو کہندے نہیں یہ جنوں تھاڈے حوالے نہیں کرنا اگر اپنے دین دے بندے نے اگر اپنے
اگر انہوں نے مسلمان ظلم پہ زیادہ نہیں کی اگر مسلمان انہاں اپنا دین اختیار کر لے میرے کو بڑے کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں میں انہوں نے حفاظت کراں گا انہوں نے جو میں کسی نے بھی تواڈے نال قرآن دی اجازت نہیں دے انہیں جب مسلمانوں کی گل بات سنی انہیں کیا کہ یہ انہوں میں نہیں جانتا کافر جڑے نے جدوں انہاں نوں پتہ چلیا کہ ساڈے توبے ساڈے غیب ساڈے سارے کام ضائع ہوئے ہیں انہوں نے اپنا آخری حربہ جڑا ہے وہ استعمال کر لیا آخری حربہ انہوں نے کی سی انہوں نے کیا کہ اے نجاشی بادشاہ چونکہ صحیح مطلب رکھتا سی انہوں کہنے لگے کہ یہ تواڈے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے صحیح عقیدہ نہیں رکھتے صحیح مطلب نہیں رکھتے لہذا یہ نبی تسی اپنے دربار دے وچ کرو انشاءاللہ اتوں گل بات اگلے دن انشاءاللہ میں پیش کراں گا کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے اللہ رب